ایک دعا یہ کرو، میں بہترین دعا آپ کو بتاتا ہوں جو اولیاء کاملین کی سب سے بڑی دعا تھی۔ کیا مانگنا چاہیے زندگی میں کیا مانگنا چاہیے؟ یعنی مانگنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، کیا مانگیں؟ ہم اپنے لیے گاڑیاں مانگیں، گھوڑے مانگیں، اولاد مانگیں، بیویاں مانگیں، بچے مانگیں، پراپرٹی، جائیداد، بادشاہ کا تخت، کیا چیز مانگنا چاہیں؟ اولیاء کاملین جو چیز مانگتے تھے وہ سب سے بڑی دعا یہ ہے، وہ یوں کہتے تھے کہ اے اللہ تو میرا ہو جا، بس تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اللہ رب العزت جس کا ہو جائے پھر بچا کیا؟ تو دعا ہمیشہ یہ کرو کہ اے اللہ تو میرا ہو جا، یعنی تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ رب العزت جس بندے سے راضی ہو جائے اسی کے متعلق تو کہا ہے شاعر نے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت اپنے خزانہ رحمت کو کھول دیتا ہے۔ قرآن میں ہے لہم ما یشاؤون فیہا، یہ وہ بندے ہیں جو چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے، جو وہ چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے۔ وَلَدَيْنَا مزید، اور اللہ فرماتا ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے جتنا وہ چاہتے ہیں۔ لیکن یہ اولیاء کاملین پوری زندگی اس طرح کی گزارتے رہ گئے کہ دنیا میں سے صرف اتنی چیزیں لی جتنا زندگی گزارنے کے لیے کافی تھی، باقی سب وہ مانگتے رہے اللہ ہی کو، مانگتے رہے اللہ ہی کو۔ ایک بہت ہی مقدس جماعت قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی تین کیٹیگریز ہوں گی۔ جنت میں جانے والوں کی تین جماعتیں بخشے جا چکے ہیں، حساب کتاب ہو چکا ہے، جنت کا فرمان آ چکا ہے۔ ایک جماعت ایسی ہوگی اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے اے میرے بندو تم پر جنت ہو گئی، تمہیں جنت میں بھیجا جا رہا ہے، تم عبادتوں میں پورے کمپلیٹ تھے، بتاؤ کیوں عبادت کرتے تھے، جنت تک کیسے پہنچ گئے؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں جنت کی نعمتیں جب سے ہم نے سنا تھا بڑا لگاؤ تھا کہ اس جنت میں جائیں۔ یہ بھی مومن کی شان ہے، جنت میں جانے کی خواہش رکھنا چاہیے۔ جنت تیری بڑی حسین و جمیل ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا، اس لیے اس میں داخل ہونے کے لیے خوب جستجو کرتے تھے، کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے، ہر گناہ سے بچتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے تم نے اچھا کیا اور تمہارے لیے جنت ہو گئی، جس کی طلب میں پوری زندگی محنت کرتے تھے وہ چیز تمہیں مل گئی۔ ایک جماعت گئی جنت میں، دوسری جماعت ہے، ان سے پوچھا رب تعالیٰ نے تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے مولا تیری دوزخ سے ڈر بہت لگتا تھا، ہم نے جب قرآن میں پڑھا یا حدیث سے سنا کہ دوزخ کے عذابات اتنے سخت ترین ہیں کہ اس کو بندہ نہیں سنبھال سکتا، تو ہمیں ڈر بہت لگتا تھا، اس ڈر کی وجہ سے ہم عبادتوں کی پابندی کرتے تھے اور کوئی گناہ ہونے نہیں دیتے تھے، نیکیاں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میرے بندے، جہنم کے خوف سے تو تم عبادت گزار تو رہے، تمہارے لیے بھی جنت ہے۔ تیسری ایک جماعت تھی مخلصین کی جماعت، ان سے رب تعالیٰ فرماتا ہے تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ تمہارے لیے بھی جنت کا پروانہ آج سنا دیا گیا ہے، تم کیوں عبادت کرتے؟ وہ کہتے ہیں اے مولا ہمیں نہ جنت کی خواہش تھی اور نہ ہمیں دوزخ کے متعلق کوئی فکر تھی، ہم تو صرف اس لیے عبادت کرتے تھے کہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ کو چاہتے تھے، تیرا فرمان تھا اور ہم اس پر عمل کرتے تھے، بس ہم جنت کی طلب میں یا دوزخ کے خوف سے نہیں، اے اللہ ہم خالص تیرے لیے کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، جاؤ جنت میں، لیکن وہ جنت میں نہیں جا رہے ہوں گے۔ ہائے کیسی جماعت ہوگی، جنت کا پروانہ سنا دیا گیا وہ جنت میں نہیں جا رہے ہیں، وہ کہیں گے اے مولا اگر ہم جنت میں چلے گئے تو دوسرے ہم کو تانا ماریں گے کہ تم بھی جنت کے لیے ہی عبادت کرتے تھے، بولے کچھ اور۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، تم میری رضا کے لیے کرتے تھے، میں راضی ہو گیا اور بدلے میں تمہیں جنت مل رہی ہے۔ وہ کہتے مولا بدلہ نہیں چاہیے، بس تو راضی ہو جا، بدلہ نہیں چاہیے، تو راضی ہو جا۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو بیڑیاں ڈالو اور جنت میں لے جاؤ، ان کو کھینچ کر کے جنت میں لے جاؤ۔ یہ وہ بندے ہیں جو اللہ سے اگر کچھ مانگتے تھے تو اللہ ہی کو مانگتے تھے، تو ہمارا ہو جا۔ میرے عزیزو آج کے اس آیت کریمہ سے بھی یہی سیکھو کہ مانگنے کے لیے ہزاروں چیزیں تمہارے پاس ہیں، عقل مند بندہ وہ ہے جو اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لے، اے اللہ تو میرا ہو جا۔ اور ہم نے بزرگان دین کی زندگیوں میں دیکھا ہے، بلکہ حدیث آپ کو میں بتا دوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ،
جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. یہاں تک کہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی کہتے ہیں فرمان اللہ کا ہے، زبان نبی کونین کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لیکن وہ کلمے اللہ کے. اس حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے ایک بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ عز و جل. رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے یہ حدیث قدسی میں. تو بندہ اپنے آپ کو اتنا قریب کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اعمال کو اپنا عمل فرما رہا ہے. بدر کے وہ صحابہ جب تیر چلا رہے تھے اور کفار و مشرکین کو تہس نہس کر رہے تھے، بعد میں آیتیں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. دو الگ الگ جگہ سے میں پڑھ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ فرماتا ہے تیر جو چلایا وہ آپ نے نہیں اللہ نے چلایا. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. اے صحابہ تم نے نہیں قتل کیا، ہاتھ تمہارا تھا، اللہ نے قتل کیا. ان کے عمل کو اللہ اپنا عمل فرما رہا ہے. یہ وہ مقام ہے جس کی طلب ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، ہر مومن کو ہونی چاہیے. اے اللہ مجھے اس مقام تک پہنچا دے جہاں میرا چلنا پھرنا ہر چیز تیری رضا کے مطابق ہو جائے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب سچی طلب ہو. اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال میں لگ جائے. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو اپنا خدا شریک نہ ٹھہرائے اس کے ساتھ، اور اعمال صالحہ میں دن رات لگ جائے، جسے یہ امید ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنا چاہے، اپنے مولا سے ملاقات کرنا چاہے. میرے عزیزو اس آیت کا پورا خلاصہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اگر کچھ مانگو تو آخرت کی طویل زندگی میں اللہ کی رضا مانگو، اللہ کی رضا مانگو. 3 نبیوں کا ذکر ایسا ہے کہ جنہوں نے جیسے ہی پکارا اللہ نے فوراً ان کی دعا قبول کی. ایک ایوب علیہ السلام. تینوں کے جملے سن لیجیے، تینوں کے جملے. ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تو سخت بیمار ہوئے تھے. انشاءاللہ وہ 23ویں پارے میں ان کا تفصیلی ذکر آئے گا. بہت سخت آزمائش میں مبتلا تھے، جسم پورا بیمار. اس وقت انہوں نے جب ان کی زبان کٹ گئی تھی تو یہ جملہ کہا تھا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اے مولا تکلیف تو مجھے پہنچی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ. ہم نے ایوب کی دعا سن لی اور جو انہیں تکلیف تھی فوراً اس کو ہم نے دور کر دیا. یہ ایوب علیہ السلام کی سن لی. ادھر یونس علیہ السلام کی سن لی. یونس علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے. بہت تیز دعائیں قبول ہوتی. تیسرے نبی کا ذکر ہے حضرت زکریا علیہ السلام. اولاد نہیں تھی، بڑھاپا آ گیا تھا، تب انہوں نے یہ کہا تھا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑ، مجھے اکیلا مت رکھ، تو بہترین، تو خیر الوارثین ہے، بہتر وارث دینے والا ہے، سب کا بہترین وارث تو ہی ہے. تو یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ کو پسند آئی. اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، تو خیر الوارثین ہے. اللہ فرماتا ہے فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ. ہم نے زکریا کی دعا سن لی اور فوراً ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کیا. 3 دعائیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں، ایک ایوب علیہ السلام کی، ایک یونس علیہ السلام کی، ایک زکریا علیہ السلام کی. ایوب علیہ السلام نے بیماری میں دعا کی، یونس علیہ السلام نے اندھیریوں میں دعا کی، زکریا علیہ السلام نے بے اولاد ہونے پر دعا کی. یہ تینوں معاملات ہماری زندگیوں میں آتے ہیں. کوئی بے اولاد ہے، کوئی پریشان حال ہے اور کوئی بیمار ہے. یہ 3 دعائیں یاد رکھیں. اللہ نے فوراً ان آیتوں کے بارے میں فرمایا، ان کی آیتوں کے بعد فرمایا، ہم نے فوراً قبول کیا ان کی باتوں کو، فوراً قبول کیا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی قبول کرنے والا ہے. اور ایک آیت اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمائی. مولا کریم فرماتا ہے کہ یہ سب نبیوں کے ذکر کے بعد یہ سورہ جہاں ختم ہونے کو آیا، آخر میں جہاں سورہ ختم ہونے کو آیا، اخیر سورہ میں رب تبارک و تعالیٰ آخری نبی کے بارے میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت
جس کے ذریعے سے خوشیاں ملے، جس کے ذریعے سے مشکلات حل ہوں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کرے، وہ رحمت ہے۔ ماں بیٹے کے لیے رحمت ہے، باپ بیٹے کے لیے رحمت ہے، یہ سب رحمتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب کے لیے رحمت ہے، وہ سب کے لیے رحمت ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں، زمین و آسمان اس بارے میں لڑائیاں کرتے ہیں، زمین اور آسمان۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے نعت میں لکھا ہے، خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے، یعنی آسمان بہت اپنی ڈینگے، یعنی اپنی بڑائیاں بتا رہا تھا کہ مجھ میں چاند ہے، مجھ میں ستارے ہیں، مجھ میں سورج ہے، یہ سارے بڑے بڑے سٹار آسمان اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو زمین نے ایک ہی تانا دیا تھا، ایک تانا دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک، یعنی آسمان کی پیٹھ جھک گئی اس تانے زمین سے، زمین کے اس تانے کو سن کر۔ خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ وہ سرور دو عالم ہے، وہ رتبہ ہے ہمارا۔ ہمارے اوپر تو چاند سورج ستارے جس سے فیض پاتے ہیں وہ محمد رسول اللہ زمین میں ہے۔ میرے عزیزو، آپ کو میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملائکہ کے لیے رحمت ہیں کہ نہیں؟ میں آپ سے کچھ سوالات کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے کئی عالم ہیں، عالم یعنی کئی دنیا ہیں، کئی جہاں ہیں، ہاں، وہ ہر عالم کے لیے ہیں رحمت ہیں، وہ ملائکہ کے لیے رحمت ہیں، جنات کے لیے رحمت ہیں، نباتات کے لیے رحمت ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب کے لیے کیا ہے میرے مصطفیٰ؟ رحمت ہیں۔ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے عزیزو، یہ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کریم کے اس روئے زمین پر کہ آقا ہمارے درمیان میں ہے، ورنہ وہ ملائے اعلیٰ میں رہتے، وہ فرشتوں کے درمیان رہتے، وہ جنتی حوروں کے درمیان رہتے، لیکن مولا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں رکھا۔ یہ حضور کی اپنی پسند تھی اپنی امت کے ساتھ رہنے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، قیامت کے دن کیا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے لیے رحمت نہیں ہوں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر امتی کے لیے حضور رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، سب کا حساب حضور کی شفاعت کے بعد ہونا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اگر کہیں نظر آئیں گے تو وہ اپنے امتیوں کے بیچ میں نظر آئیں گے، ہمارے درمیان نظر آئیں گے۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ایک آیت میں پڑھتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ 11ویں پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے، میں ترجمہ بتاتا ہوں اور کس کی طرف اشارہ ہے آپ خود سمجھ لیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اے محبوب آپ فرما دیں، آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے، لوگوں کو اللہ کا فضل ملے یا اللہ کی رحمت آئے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے تو خوب خوشیاں منائے۔ سنی ہو، سمجھ گئے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ جائے تو اب ہر ایک کو بات پتا ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس روئے زمین پر 12 ربیع الاول کو آئی۔ تو اب جو ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا جب اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئے تو خوشیاں مناؤ۔ اچھا، اور دوسری بات وسیلے کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بالکل، قرآن سے میں بتاتا ہوں، یہ بھی 11ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ یہ پچھلی امتیوں کی دعا اللہ فرما رہا ہے پہلے کے، کہ ان لوگوں نے کہا اے رب ہمارے، اے ہمارے رب، ہم کو ظالم قوم کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، ظالم قوم کے ہاتھ ہمیں مت چھوڑ دے۔ ان کی دعائیں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ دعا تھی پہلے والوں کی، لیکن قیامت تک آنے والا یہ دعا کر سکتا ہے، قیامت تک آنے والا یہ دعا کرے گا۔ کیا؟ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے ہمارے رب اپنے رحمت کے وسیلے سے، اپنی رحمت کے وسیلے سے ہم کو کافروں سے نجات دے دے، اپنی رحمت کے وسیلے۔ اور رحمت کون ہے؟ قرآن میں لفظ آیا ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، تیری رحمت کے صدقے، تیری رحمت کے وسیلے سے ہمیں کافروں سے نجات دے دے۔ قرآن میں خود اللہ نے سکھایا اور خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ محبوب آپ تو پوری دنیا بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو رحمت کا وسیلہ لے کر دعا کرنا قرآن کا حکم ہے۔ بہرحال
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. جو نہ سمجھ سکے وہ اس کی خام خیالی ہے، بد نصیبی ہے، لیکن الحمدللہ میرے مصطفیٰ اس روئے زمین کے لیے بھی رحمت ہیں اور قیامت کے دن کے لیے بھی ہمارے لیے رحمت ہے. اللہ کریم میرے مصطفیٰ کے عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے اور ان کے سچے عاشقوں میں ہی ہماری موت عطا فرما. سورہ حج کا بھی تذکرہ آیا ہے کل کی سورہ میں، جیسے سورہ کہف سورہ طٰہٰ اور سورہ کہف وغیرہ جو ہم نے تلاوت کی تھی، اس میں بہت ساری چیزیں. کئی لوگوں نے ہم سے سوال کیا ذوالقرنین کون تھے، کیونکہ یہ سوال یہودیوں نے حضور سے کیا تھا، اور پھر دیگر کچھ چیزیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہاں مختصر سا وقت ہے، تھکے ہوئے لوگ ہیں، تراویح کافی 1.5 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو اتنی دیر تک پکاتا رہوں یہ بھی مناسب نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر انداز میں آپ کو جو اہم پیغامات ہیں وہ مل جائیں. پوری تفسیر سننا ہے تو پھر تفسیر آپ کو پڑھنا بھی چاہیے. میں پوری تفسیر تھوڑی نہ بیان کر رہا ہوں. اور آپ کو پتہ ہوگا ہم تفسیر کر رہے تھے، تقریباً 7 سال میں نے تفسیر کیا الحمدللہ. 7 سال میں صرف ہمارے 5 پارے ہوئے تھے. قرآن کی تفسیر کے 5 پارے بھی میں نے پورے مکمل نہیں کیے. 5 پارے اخیر تک پہنچا تھا جس کے لیے ہمیں 7 سال لگ گئے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ہی لگ گئے تھے. تو آپ اندازہ کریں کیا میں یہ 30 دنوں کے اندر پورے قرآن کی تفسیر کر سکوں گا؟ بس پورے پارے کے اندر جو اہم پیغام ہوتا ہے، کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے، وہ عبرت کے لیے آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انہی پیغامات کے ذریعے سے ہمارے ایسا نہیں ہے کہ صرف قبر کی روشنی کی بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، زندوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، زندوں کے لیے اترا ہے. اس کا جو اجر ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے قبر میں وہ اپنی جگہ پر، لیکن تمہاری حیات میں بھی اس کے اثرات دیکھنے کو ملیں گے. سورہ ملک پڑھنے والا ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کبھی کوئی حاکم اسے زیر نہیں کر. سورہ ملک جو تلاوت مسلسل کرتا رہتا ہے، کوئی حاکم اسے زیر نہیں کر پاتا. اس کے سامنے آنے والا وہ اپنے آپ مرعوب ہو جاتا، چاہے جتنا بھی دل میں سختیاں لے کر کے رہتا ہو، اور جب اس کے سامنے آ جائے تو پھر وہ جو ہے نرم پڑ جاتا. خاص طور پر یہ سورہ ملک کے اثرات جو زندگی پر مرتب ہوتے ہیں بزرگوں نے فرمائے. تو مقدمے وغیرہ جب ہوتے ہیں تو بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ حاکم کے پاس فیصلہ ہونے سے پہلے اس کی تلاوت کر کے جاؤ، تمہارے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رعب رکھتا ہے. بہرحال اس میں جو آیتیں آئی ہیں وہ بھی میں آپ کو سنا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک میں فرما رہا ہے. کیا شروعات یہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء. بلندی ہے، عظمت ہے اس ذات کے لیے جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہت ہے. بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر ممکن شے پر قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات، اسی نے زندگی اور موت کو بنایا ہے. کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں اچھے عمل والا کون ہے. موت اور حیات اللہ نے اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے. وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا، اس نے طبق در طبق 7 آسمان بنائے. اور تم ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی پیدائش میں، اس کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے کہ ٹیڑھا میڑھا کر دیا گیا ہوگا، اندازے کے مطابق بنا دیا گیا ہوگا. ہر چیز اس کے برابر حساب سے بنائی گئی. جو بھی چیز ہے، کوئی بھی جیسے انجینئر کے پلان فیل ہو گئے ہوں، سوچا کچھ اور تھا بن کچھ اور گیا ہو، وہ رحمان کی تخلیق میں ایسی کوئی چیز تم نہیں دیکھو. آگے کی جو آیتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ والذین کفروا بربہم عذاب جہنم، جو اپنے رب سے کا انکار کیے وہ جہنم میں جانے والے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر. اب توجہ کیجیے، جب جہنم میں جھونکا جائے گا کسی کو تو دربان پوچھے گا ان سے. جب کسی کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے، سألہم خزنتہا، دربان جو دوزخ کا دربان ہے وہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی آیا نہیں تھا؟ اللہ کا خوف دلانے والا کوئی آیا ہی نہیں تھا؟ تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالوا بلا، وہ جہنم میں جانے والے کہیں گے ہاں کیوں نہیں، آیا تو تھا. قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا. فکذبنا، لیکن ہم نے جھٹلایا، ہم جھٹلائے ہوئے تھے. اللہ کا ڈر سنانے والا آیا تھا، بولتا تو تھا کہ جہنم ہے، آخرت ہے، لیکن ہم جھٹلائے ہوئے لوگ تھے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. یہ آیتیں جہنم میں جانے والے کہتے ہیں اے کاش اگر ہم سن لیے ہوتے اس کی بات، ڈر سنانے والے کی بات سن لیے ہوتے. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اور سمجھ گئے ہوتے ہم
ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم دوزخ میں جانے والے نہیں، ہم آج جہنمی نہیں ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، وہ سب اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے وہاں۔ جتنے بھی دوزخ میں جانے والے ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے پتہ نہیں مجھے کیوں ڈالا گیا ہے، ارے چک کر کے آ گیا ہوں میں ادھر، نہیں۔ جو جہنم میں جائے گا وہ بولے گا ہاں میری غلطی تھی، اعتراف کر کے جائے گا، اور وہ نہیں کرے گا تو اس کے اعضاء بولیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن تو ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر ہم سے بات کریں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ جہنم میں جانے والا، جیل میں آنے والے آدھے سے زیادہ وہ بولتے ہیں میں تو نردوش ہوں، میں کچھ کیا ہی نہیں، مجھے پھنسایا گیا ہے۔ تقریباً ہر کوئی، مرڈر والا بھی بولتا ہے مجھے پھنسایا گیا ہے، اور جتنوں کو دیکھا گیا ہے وہ سب یہ کہتے ہیں۔ یہاں الگ معاملہ ہے، جیل میں آنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے پہلے تو کوئی اقرار نہیں کرتا، نہ پولیس کے پاس، نہ کورٹ میں، اور نہ اندر آنے کے بعد، وہ تو دوستی یاری میں بیٹھے بیٹھے اپنے کچے چٹے سنا دیتے ہیں، لیکن اعتراف کرتا نہیں کوئی کہ میں نے وہ کیا یہ کیا۔ بڑے بڑے جرم ہوں یا چھوٹے ہوں سب یہی بولتے ہیں مجھے پھنسایا گیا ہے۔ اب بڑے بڑے لوگوں پر، نیتاؤں کو بھی دیکھو جب کیس لگتے ہیں تو یہی بولتے ہیں سازش کے تحت مجھے یہ کیا گیا، لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جو دوزخ میں جا رہا ہوگا وہ یہ نہیں بولے گا لوگوں نے مجھے پھنسایا اور میں یہاں آ گیا، وہ کہے گا کاش میں سن لیا ہوتا ڈر سنانے والے کی بات، رسول اللہ کی بات سن لیا ہوتا، میں دوزخ میں نہیں آتا۔ فاعترفوا بذنبہم، اللہ فرماتا ہے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، بہت ہی برا ہو دوزخ میں جانے والوں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے بغیر دیکھے اللہ کو، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دیکھے نہیں اور ڈرتے تھے، اللہ فرماتا ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ سورہ پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے متعلق، وہاں جانے والوں کے متعلق فرمایا۔ اور ایک آیت ہے اور ایک سورہ ہے جو سورہ حاقہ ہے، سورہ حاقہ۔ حاقہ جو ہے یہ قیامت کو ہی کہا گیا ہے۔ حاقہ کیا ہے؟ الحاقۃ ما الحاقہ، واقع ہونے والی، یقین کے ساتھ واقع ہونے والی کیا چیز ہے تم جانتے ہو؟ وہ قیامت ہے۔ قیامت کا پورا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے، یہ سورہ حاقہ۔ کبھی آپ قرآن اٹھانا، ترجمہ پڑھ لینا، صرف ترجمہ بھی پڑھو ان آیتوں کا، آپ کے جسم کانپ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہی قائم ہونے والی چیز ہے جس کا انکار قوم سمود نے بھی کیا، قوم عاد نے بھی کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم سمود، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی وہ قوم عاد۔ قوم سمود اور قوم عاد انہوں نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوم سمود نے انکار کیا، ایسی کوئی چیز آنے والی ہے ہی نہیں، کس سے ڈراتے ہو تم؟ قیامت وامت کیا چیز ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہلاک کیا، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ترین ہلاکت میں برباد کیا۔ قوم سمود کیسے ہلاک ہوئی وہ بتاتا ہوں۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد اس کو اللہ نے تیز ہواؤں سے ہلاک کیا، ایک کو چنگھاڑ سے، آواز سے۔ قوم سمود کیسے مری ہے؟ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے تھے اور انہوں نے ایک آواز لگائی، اور اتنی تیز آواز تھی وہ، اتنی تیز آواز کہ جو آواز بڑھتی بڑھتی گئی تو قوم سمود کے کانوں میں سے بھیجا باہر نکل۔ آواز میں پاور ہے۔ آج جو بم پھٹتا ہے نا اس میں بارود کم ہوتا ہے، اس کی جو